اے حسین، اے حسین، اے حسین، جیتے رہو شبیر پہ، مرنے والوں، مرنے والوں، غم حسین منانے والے آباد رہے، حسین حسین منانے والے آباد رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ قائم ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سید میثم رضا اور اسلام 24/7 کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج 2 محرم الحرام، آج کے دن مولا حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ آج کے دن کیا واقعات پیش آئے، یہ سب ہم آج پوچھیں گے اپنے محترم گیسٹ آغا سید زیغم علی رضی صاحب سے۔ تو آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک اطاعت امام کے ذیل میں مولا حسین کی کربلا آمد۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا، قلب نبی پہ جس نے اتاری ہیں آیتیں، اسی نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ السلام علیکم آغا، خیریت سے؟ وعلیکم السلام۔ پہلے تو آغا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے مصروف ترین دنوں میں ہمیں ٹائم دیا۔ آغا، آج 2 محرم الحرام، آج کے دن مولا حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا، تو کیا واقعی مکے والوں نے اور کوفے والوں نے ساتھ نہیں دیا مولا کا، جو مولا کربلا آج پہنچ گئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم و بولایت امیر المومنین و ائمۃ المعصومین علیہم السلام، اما بعد۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس ثواب میں شامل کیا اپنے اس پروگرام میں بلا کر۔ آپ کا سوال یقیناً بہت اہمیت کا حامل ہے کہ کیا کوفہ والوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا، اور امام کو یقیناً اپنا سفر جو ہے وہ اس انداز سے کربلا پر ظاہراً اختتام کرنا پڑا، اور اس انداز سے شہادت ہوئی، اور خود مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفے میں کیا ہوا یہ سب نے دیکھا۔ تاریخ میں ایک واقعہ جو ہے وہ رقم ہے، لیکن اگر تاریخ کا ذرا کھلے دل سے، ذرا بہت احتیاط کے ساتھ اگر مطالعہ کیا جائے تو پھر ہمیں حقائق نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے انصار پر ایک نظر کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے جیسے مالک اشتر ہیں، میثم تمار ہیں، کمیل اسدی ہیں، صعصع بن سوحان ہیں، اسی طریقے سے سلیم بن قیس ہیں، ادی بن حاتم ہیں، اور خود حجر بن ادی ہیں۔ یہ تمام کے تمام اصحاب کا تعلق جو ہے وہ کوفہ سے ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم جب شہدائے کربلا پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کے اندر سے بلا مبالغہ 75% کا تعلق جو ہے وہ کوفہ سے ہے۔ تو اس کے باوجود بھی جب کہ ہمیں جو بتایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے کہ جناب کوفہ والوں نے جو ہے وہ دغا کیا وہ، تو یقیناً ایسا ہے، ایک جماعت ہے جس نے خط لکھے، بلایا، اور اس کے بعد انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ لیکن یہ بات اوورال کوفے پہ نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ کوفہ بٹا ہوا ہے بہت سارے لوگوں میں۔ کوفے میں کچھ مفاد پرست بھی لوگ رہتے ہیں، کوفے میں اپنے جو قبائلی عصبیت ہے اس کا خیال کرنے والے بہت زیادہ وہ لوگ رہتے ہیں، کوفے میں شام کے مخالفین جو ہیں وہ رہتے ہیں، اور کوفے میں شیعان حیدر کرار جو ہے وہ بھی رہتے ہیں۔ تو انہوں نے دغا نہیں کیا ہے۔ جو دوسرے لوگ تھے جنہوں نے امام کو امام کہہ کر نہیں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی چھٹا خلیفہ کہتے ہوئے پھر بلایا ہے، تو اس انداز سے یقیناً ان کا تعلق اس سے نہیں رہتا۔ تو 75% شہدائے کربلا کے اندر خود کوفی موجود ہیں۔ اصل میں یہ کچھ پروپیگنڈا کہہ لیجئے جو کہ بنو امیہ کی طرف سے کیا گیا کہ ہم نے حسین کو شہید نہیں کیا، یہ تو خود کوفی والے تھے جنہوں نے ان کو شہید کیا ہے۔ صحیح۔ تو یہ ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے، جبکہ حکومت کی جو پوری مشینری تھی اس نے کوفہ کے جو جانثاران تھے انہیں قید و بند کی میں مبتلا کیا ہوا تھا، اور سفر کرنے پر جو ہے پابندی تھی۔ کوفہ کو جو ہے انہوں نے جیسے لاک ڈاؤن کہتے ہیں وہ کر لیا تھا۔ تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ تحریک تھی اس انداز سے ان کو وہاں سے وہ رزلٹس اس انداز سے نہ ملے۔ خود کوفہ میں ہی ہمیں نظر آتا ہے
توابین کا ایک گروہ نکلتا ہے، وہ بھی کوفے میں سے ہی نکلتا ہے، اگرچہ یہ نکل کر شہید ہی ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا کوئی ویژن نہیں تھا، انہوں نے دیر کی تھی، یہ بھی ایک بات ہے۔ تو بہرحال یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ کوفہ نے مطلقاً جو ہے وہ ساتھ نہیں دیا۔ اگر جب 2 محرم کو امام کربلا پہنچ گئے تو پورے راستے ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا سب کو یہ بتاتے آ رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ آئے گا شہید کر دیا جائے گا، اور کچھ لوگ واپس گئے بھی ہیں آپ کے قافلے کو چھوڑ کے، اور کربلا پہنچ کر امام کچھ لوگوں کو خط لکھ کے بھی بلا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن کریم پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بہت ساری آیات اس انداز سے اشارہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ دوسری طرف نظر آتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذَرِينَ، اور یہ آیت یہ سورہ صافات کی جو آیات ہیں یہ ختم ہوتی ہیں کہ عباد اللہ المخلصین۔ اب عباد اللہ المخلصین کی طرف یعنی کہ جو خدا کے خالص بندے ہیں ان پر بہت زور دیا گیا ہے، اور پروردگار عالم کے بھیجے گئے جو نمائندے تھے ان کا ایک نکاتی ایجنڈا ہی یہی تھا کہ لوگوں کو مخلص کریں، خالص کریں۔ صحیح۔ آیت کہتی ہے کہ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يَهْرَعُونَ، کہ یہ لوگ جو تھے وہ اپنے پچھلے لوگوں کی روش پہ چل رہے تھے، وہ بھٹکے ہوئے تھے، یہ بھی بھٹک گئے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلِهِمْ أَكْثَرَ الْأَوَّلِينَ، جبکہ بہت سے لوگ جو تھے پرانے لوگ بھٹکے ہوئے تھے، یعنی کہ بھٹکے ہوئوں کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تم ذرا دیکھو کہ یہ جو بھٹکے ہوئے تھے لوگ اور ان کو ڈرایا گیا تھا، خبردار کیا گیا تھا، ان کی عاقبت کیا ہوئی۔ تو جن کو ڈرایا گیا تھا ان کی عاقبت کیا ہوئی، اور جو ان کے مقابل پہ تھے تو قرآن نے فوراً کہا الا عباد اللہ المخلصین، مگر یہ کہ جو خالص تھے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ شب عاشور کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ، خیمے سے کوئی جاتا نہیں ہے، اور عصر عاشور کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی مدد کرنے والا، دوسری طرف سے کوئی آتا نہیں ہے۔ تو جس طرح سے میں ایک ایسا جملہ بیان کروں کہ ہمارا بچہ بھی سمجھ جائے، جیسے بریکٹ اوپن اور بریکٹ کلوز کیا جاتا ہے، جی تو وہاں سے امام نے جب جمع کر لیا اپنے اصحاب با وفا کو، وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ، کوئی جانے کو تیار نہیں ہے۔ کتنے خالص ہیں، اور جو وہاں رہ گئے ہیں ان کو عصر عاشور جب کہ سب قتل ہو چکے ہیں، امام اکیلے تنہا بچے ہیں، اہل حرم ہیں خیمے کے اندر موجود، وہاں امام آواز استغاثہ بلند کر رہے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، یعنی کہ اگر ابھی بھی کوئی موجود ہے تو وہ بھی آ جائے، لیکن آنے والا نہیں آیا۔ یعنی اب امام نے ایک لکیر کھینچ دی کہ جو اس طرف موجود ہیں وہ باطل، اور اس طرف جو موجود ہے وہ خالص، الا عباد اللہ المخلصین۔ ناظرین کرام، ہمارا ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک سے واپس آ کے ہم اپنے ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں، جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں۔ السلام علیکم ناظرین۔ آغا، ابھی آپ استغاثے کی بات کر رہے تھے کہ امام نے استغاثہ بلند کیا، تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ عصر عاشور جب تمام آپ کے اصحاب شہید کر دیے گئے تو مولا استغاثہ بلند کر رہے ہیں، تو وہ کن کو بلا رہے ہیں مولا، جبکہ تمام اصحاب تو شہید کر دیے گئے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر بہت اہم سوال ہے، اور یقیناً ایک عام ذہن جب ان واقعات کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ سوال کرتا ہے کہ امام کس کو بلا رہے تھے۔ ایک شخص کی جس کے گھر والوں کو، جن کے بیٹوں کو، بھائی کو شہید کر دیا ہو، انصار اور اصحاب با وفا وہ تمام کے تمام شہید ہو گئے ہوں، اس کے بعد امام کس کو بچانے کے لیے جو ہے وہ آواز دے رہے ہیں، جبکہ کہہ بھی چکے ہیں علی اکبر کی جب لاش اٹھائی تھی تو یہی کہا تھا کہ اے بیٹا تیرے بعد خاک ہو اس دنیا پر۔ اس کے باوجود امام جو ہیں وہ آواز استغاثہ بلند کر رہے ہیں۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ جو پہلی آواز حل من ناصر ینصرنا بلند ہوئی ہے تو ملائکہ کی ایک جماعت ہے کہ جو کہ مدد کرنے کے لیے آئی ہے، امام نے ملائکہ سے مدد نہیں لی۔ دوسری آواز جب بلند ہوتی ہے تو جنوں کی جماعت ہے جس نے جو کہ مدد کے لیے پہنچتی ہے، امام نے ان کی مدد بھی نہیں لی۔ لیکن جب تیسری آواز بلند ہوتی ہے حل من ناصر ینصرنا کی، تو بی بی رباب کے خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اب خیمے میں تشریف لاتے ہیں، اب کیا دیکھتے ہیں کہ امام
کی سپاہ کا ایک دلیر لیکن ننھا سپاہی جھولے میں، کہ جس کی کیفیت یہ ہے، مقاتل لکھتے ہیں کہ جب عاشور کا دن شروع ہوا ہے تو علی اصغر کی حالت کچھ اس انداز کی تھی کہ ماں جو ہے وہ کپڑا اٹھا کے دیکھتی تھی کہ زندہ ہے یا انتقال کر گیا. تو اتنا لاغر جو ہے وہ آپ ہو چکے تھے. یہ آواز استغاثہ سن کر ایسا کیا ہوا کہ تڑپ کر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتے ہیں. اب بہت توجہ رکھیں، امام نے مدد طلب کی ہے، ملائکہ سے نہیں، جنوں سے نہیں لی. یہاں سے ایک ناصر نے لبیک کہا ہے، کیونکہ آواز زبان حال سے جو ہے وہ اپنے عمل سے ظاہر کر رہے ہیں کہ میں موجود ہوں. امام ان کو جو ہے وہ تیار کرتے ہیں اور پھر مقتل کی طرف لے کر جاتے ہیں. مختصر کروں، گویا ہمیں ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جو مدد امام طلب کر رہے تھے، اگر جان بچانا مقصد ہوتا تو ملائکہ سے یقیناً جان بچ جاتی، جن اگر مدد کرتے تو یقیناً جان بچ جاتی. لیکن امام کوئی اور شے ہے جو بچانا چاہ رہے ہیں، اور وہ کیا شے ہے؟ امام اپنے مقصد کو بچانا چاہ رہے ہیں. امام کس شے کو بچانا چاہ رہے ہیں؟ امام اس پورے نظریے کو بچانا چاہ رہے ہیں جس نظریے کی بنیاد پر کربلا برپا ہوئی ہے. وہ نظریہ اور وہ مقصد علی اصغر کی شہادت سے بچ سکتا ہے. یہی ہم نے دیکھا، اس کا عملی مظاہرہ دیکھا کہ کس طریقے سے جو فوج یزید ہے وہ خود پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، ہتھیار ڈال دیے. ارے کتنے کلام کرنے والوں نے کتنی ہی تقاریر کر ڈالی ہیں، لیکن سامنے اثر نہیں ہوا. اور اس بے زبان نے کوئی تقریر نہیں کی ہے، فقط ایک مسکرا کر دیکھا ہے. جسے کہتے ہیں کہ خشک ہونٹوں کی کمان میں سوکھی زبان کا تیر جو ہے وہ چلا دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ فوج اشقیہ ہے وہ چیخ مار کر رونے لگی، یہاں تک کہ اس کے فوج میں بغاوت کا سا سامان ہونے لگا. اور پھر پیسر سعد نے حکم دیا حرملہ کو کہ اقطع کلام الحسین. ارے حسین تو کلام کر بھی نہیں رہے تھے. توجہ دیکھیں، یعنی کہ اس ننھے مجاہد کے اس عمل سے جو سما بن گیا اور جو بغاوت کی سی فضا ہو گئی، یہ گویا علی اصغر حسین ہی کا کلام تھا کہ جو وہاں پر کر رہے تھے. سبحان اللہ. کہنے والے نے اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو، اور پھر وہی ہوا. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ تاریخ میں ظالم کے ظلم کو جو ہے وہ نہ صرف آشکار کر دیا گیا اور یہ بیان کیا گیا کہ دیکھو یہ جو شجرہ خبیثہ ہے یہ اتنا لاغر ہے کہ ایک ہوا سے، ایک پھونک سے جو ہے وہ یہ گر جائے گا. علی اصغر نے جو ہے یہ ثابت کر دیا. اچھا آقا، امام حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے، اور کربلا پہنچ کے آپ کا زمین کربلا خریدنا اور قافلہ بنی اسد سے جو آپ کی گفتگو ہوئی، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ زمین کربلا خریدنے کا مقصد کیا تھا؟ اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے اگر غور کریں. ایک تو ظاہراً فقہی احکامی، مثال کے طور پہ آپ کہیں پڑاؤ کرتے ہیں آپ وہیں، اور اس انداز سے کہ اب یہ آخری مقام ہے، یہی کہہ کے اترے تھے نا جی کہ واقعہ طویل ہے، مختصر کروں کہ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہی وہ ارض نینوا، ارض کربلا ہے، تو حضرت عباس سے یہی کہا تھا کہ بس عباس یہاں پر سامان اتار دو، یہیں پر خیمے لگا دو، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، جہاں ہم دفن کیے جائیں گے، جہاں سے ہم دوبارہ محشور کیے جائیں گے. امام کو معلوم ہو گیا. اچھا، اب یقیناً یہ زمین جو ہے وہ امام کی ملکیت تو نہیں ہے. ویسے تو زمین کا ہر حصہ امام زمان کا ہے، امام زمان ہے، لیکن بالکل، لیکن بہرحال شریعت جو ہے وہ حقوق کا تحفظ کرتی ہے. اگر کسی کا حق ہے تو وہ اس سے ناجائز نہیں کیا جاتا. تو امام علیہ السلام نے پہلا کام کیا کیا؟ یقیناً اس زمین کے مالکان کو بلایا اور پھر ان سے اس زمین کا سودا کیا، اور پھر سودا کرنے کے بعد یہی زمین انہیں دوبارہ ہبہ بھی کر دی. اچھا جناب، پہلے پیسے دیے اور زمین کو اپنے ملکیت میں لے کر آئے، اور ملکیت میں لینے کے بعد پھر انہیں ہبہ کر دی کچھ شرائط پر. بہت توجہ، یہ امام کا اقدام کیا کہلا رہا ہے؟ غور کریں، توجہ کریں. یہ کربلا تفسیر مانگتی ہے امام کا ایک ایک قدم. یعنی اب جو امام پر حملہ ہوگا وہ امام کے گھر پر حملہ ہوگا.
امام نے خریدی ہے وہ جگہ، وہ امام کی جگہ ہے، امام نے حملہ نہیں کیا، امام پر حملہ ہوا ہے، ان کے گھر میں حملہ ہوا ہے، امام نے اپنے گھر کا دفاع کیا ہے ظاہراً اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یقیناً چونکہ وہ ایک صحرا ہے اور جنگل ہے، اور یقیناً ان لوگوں نے جو ظلم ستم کیا اور اس کے بعد ان کو بغیر دفن کیے ہوئے چلے گئے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اس طرف بھی متوجہ ہیں، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں پر نہ صرف ان کو دے دیا، ہبہ کر دیا، بلکہ ان سے عہد لیا کہ تم یہاں کھیتی باڑی نہیں کرو گے، یعنی کہ کیا یہاں فصلیں نہیں اگاؤ گے یہاں، یعنی جس انداز سے یہ رہے گا معاملہ اس کو ویسے ہی رکھو گے، ان قبور کو ویسے ہی رکھو گے، یہاں حل نہیں چلاؤ گے۔ پھر تم نے کہا کہ دیکھو تم جو ہمارے زائر آئیں گے ان کو تم اپنے پاس مہمان رکھو گے، ٹھیک ہے، اور انہیں 3 روز تک کھانا جو ہے وہ دو گے، امام ان سے عہد لے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ تو امام نے ان سے معاملہ کیا ہے، پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اب امام کے ذہن میں وہ قبور آ رہی ہیں، جی امام کے ذہن میں مزارات آ رہے ہیں، لیکن یقیناً جب دفن ہی نہیں ہوں گے تو مزار کیسے بنے؟ پھر امام وہ بھی عہد لیتے ہیں کہ دیکھو جب کل ہمیں قتل کر دیا جائے تو تم لوگ ہمیں یہاں دفن کر دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر امام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنی خواتین کو، عورتوں کو بھیج دو، خواتین سے امام جو ہے وہ علیحدہ، اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے مرد اگر حاکم کے خوف سے گھر میں رہ جائیں تو تم لوگ آ کر ہمیں جو ہے وہ سپرد خاک کر دینا۔ اتنے پرآشوب دور ہے کہ بات یہاں تک بھی نہیں رکتی ہے، جب یہ لوگ جانے لگے تو امام کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھیج دو۔ اب بچوں سے، یعنی کہ وقت کا امام جو ہے وہ بچوں سے مخاطب ہے۔ یہ خود ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ امام زمان کی اطاعت جو ہے وہ فقط بڑوں پر نہیں ہے، وہ ہر نفس کے اوپر امام کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے۔ اسی لیے امام مردوں سے الگ مخاطب ہے، خواتین سے الگ مخاطب ہے، بچوں سے مخاطب ہے، ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے ماں باپ اگر حاکم کے ظلم اور ستم سے خوف کھا کر گھر میں رہ جائیں تو تم تو بچے ہو، کھیلتے کھیلتے آ جانا، اور کیا کرنا؟ بس ایک مٹھی خاک ہمارے اجساد کے اوپر ڈال دینا۔ یعنی کہ امام اس حد تک اپنا جو ہے وظیفہ بیان ادا کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے میرے جو اصحاب ہیں، میرے جانثاران ہیں، یہ یہاں سپرد خاک ہو جائیں تاکہ ہم اسی خاک یہیں سے ہمارا جو ہے وہ ہم محشور ہوں اور کربلا زندہ رہ جائے۔ امام نے سجایا ہے کربلا کو اس انداز سے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا وظیفہ کیا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی بھی قسم کا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ ہمارا ٹوٹنے نہ پائے، چاہے امام کی ظاہراً حیات کے اندر ہو یا امام کے بعد، اس لیے کہ ہم فقط امام کے ساتھی نہیں، امام کے مقصد کے ساتھی ہیں۔ یقین جانیے امام کے مقصد کے ساتھی ہوتے ہوئے اس وقت جو آپ گھروں میں بیٹھ کر یہ پروگرام ہی دیکھ رہے ہیں اور اپنے وظیفے کی طرف جو ہے وہ نظر ثانی کر رہے ہیں اور دوبارہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر رہے ہیں، تو اگر یہ بات حق ہے اور یقیناً آپ اگر حق ادا کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں نہیں بیٹھے، خیمہ حسینی میں بیٹھے ہیں، تو آپ اپنے وظیفے پر آپ دیکھیں کہ اگر مقصد امام کے ساتھ ہیں، اگر آپ امام کے ساتھ ہیں، اگر آپ حل من ناصر ینصرنا کی آواز سن کر امام تک آ چکے ہیں، حر کی مانند کہ جو ایک رات میں لعنت اللہ سے علیہ السلام ہو جاتے ہیں، تو یہ راستہ کھلا ہوا ہے۔ وہ شاعر نے کیا کہا ہے کہ یہ ماتم ہے حلمن کی صدا، ہر اشک ہے قطرہ نصرت کا، سبحان یوں حق کی طرف آ جانے کا حاصل ہے ابھی تک ایک موقع، پہچان ضمیر و دل کی صدا، اس ماتم میں شامل ہو جا، کیوں شبیر بلاتے ہیں ہر دم، کر حر ہو کوئی تو آ جائے۔ تو یہ راستہ کھلا ہوا ہے، آج بھی ایک لمحہ لگتا ہے اس طرف سے اور خیمہ حسینی میں آنے کے لیے۔ جزاک اللہ آغا، بہت خوب آغا، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے مصروف ترین دنوں میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین کرام، ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے اور اسی لیے ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے السلام علیکم۔
اے حسین اے حسین جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں غم حسین منانے والے آباد نہیں حسین